اللہ کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے یہاں سے ماتم مل کے بلندر صلوات بھیجیں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودیہ جناب سیدہ بلندر صلوات۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے۔ ذکر شہزادی کونین سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی سارے ثواب ہو نہیں سکتا۔ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ جمعہ کی، سورہ جمعہ نماز جمعہ میں جو مومنین شریک تھے انہوں نے سماعت فرمایا ہوگا، اور سورہ جمعہ جمعے کے دن پڑھنا مستحب بھی ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے، میں پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ کروں گا، متصل ہو جاؤں گا ذکر بی بی سے، سلام اللہ علیہ۔ سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یاد رکھو جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ مسبحات میں سے، قرآن میں 7 سورہ مسبحات میں سے جو اللہ کی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ سورہ اسراء ہے، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ اعلیٰ ہے۔ یہ 7 سورہ وہ ہیں کہ جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، جو کہ پہلا سورہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جہاں معراج کا ذکر ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ آپ تک مولا کا کوئی ذکر پہنچتا ہے، آپ وجد میں آ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایسے ہی ہے نا، خود سبحان اللہ کہنا یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا، جو ہمارے بزرگوں کی ایک سنت جاری رہی نا، یہ ہر جگہ نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں تشیع ہے ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام پہ سبحان اللہ کہنا یہ برصغیر پاک و ہند کے مومنین کی خصوصیت ہے، کہ وہ مجلس کے دوران بھی عبادت کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر، اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علی کے ذکر کی وہ تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی۔ جماعت عبادت ہوتی ہے نا، تو علی کے ذکر کی وہ تشنگی نہیں جاتی، علی کے ذکر جو اس کی جو پیاس ہے نا، علی کے ذکر کی وہ تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی۔ یہ جماعت کے ساتھ کی عبادت ہے، کچھ خطیب نے عبادت کرنی ہوتی ہے، کچھ سامعین نے عبادت کرنی ہوتی ہے، یہ بات جماعت عبادت نہیں۔ تو جو ہے تو یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اور عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سبحان اللہ کہنے کے بعد ایک ذکر کر دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، حیوانات پر عطا کی انہیں، تو وہ گزر رہے تھے ایک مقام پر، تو انہوں نے سنا کہ ایک بوڑھا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو نے سلیمان کو اتنا عطا کیا ہے، کچھ مجھے بھی دے دیتا تھوڑا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کسی بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر، کسی اور انسان کو دیکھ کر ہمارے دل سے بات آتی ہے، زبان پر نہ بھی آ سکے، ہم کہتے ہیں پروردگار تو نے اسے اتنا دیا، تھوڑا مجھے بھی دے دیتا۔ تو حضرت سلیمان جو دلوں کا حال جانتے تھے اللہ کے اذن سے، وہ اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ جو تو دعا مانگ رہا ہے نا کہ اے اللہ تو نے اتنا سلیمان کو دیا، مجھے بھی دے دیتا، تو یاد رکھ اگر تو اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اس کا اجر اس پوری حکومت سے افضل ہے جو اللہ نے سلیمان کو عطا فرمایا۔ اس کا ذکر افضل ہے اس پوری حکومت سے جو اللہ نے سلیمان کو عطا کی ہے۔ پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ اس لیے کہ بالآخر سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہنا۔ تو جو سب مل کے صلوات بھیجیں نام محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ تو اس سبحان اللہ کے ذکر سے 7 سورے شروع ہوتے ہیں قرآن میں، تو جو ہے جیسے سورہ مسبحات کہتے ہیں۔ اب میں جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہم مولا کا ذکر سنتے ہیں، وجد میں آتے ہیں، بے اختیار ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب اللہ خود کہے سبحان اللہ، اللہ خود کہے سبحان اللہ، کب؟ جب حبیب کو معراج پہ بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو وہاں اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور معراج پہ بلایا تھا حبیب کو 2 باتوں کی وجہ سے، 2 باتوں، سبحان اللہ، یا علی کی ولایت براہ راست ادا کرنی تھی بلا فصل، یا فاطمہ تو زہرا کا نور بلا فصل اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس لیے بلایا۔ اس خاطر ہے کہ دیکھیں بی بی کی زیارت میں آپ کو ہر امام کی زیارت میں فکرہ ملے گا کہ جو بی بی کی زیارت میں نہیں، بی بی کی زیارت سب سے مختلف ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت میں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا، لیکن بی بی کی زیارت میں یہ نہیں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ منتقل ہو، یہ بی بی کی زیارت میں فکرہ ہے ہی نہیں، بلکہ جب حضور بکر معراج پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے کہ اس پہ ایک سیب ہے، اس سیب کو آپ دنیا کے سیب سے کیسے کیجیے گا؟ یہ خالی تقریب ذہن کے لیے مثال دی گئی ہے روایت میں۔ خود مولا نے فرمایا کہ وہ جو سیب ہے وہ اس طرح سے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ لذیذ،
اور کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی درخت ہو، اس درخت پر ایک سیب ہو خالی، درخت ہوتا ہے نا سیب کا، اس میں بہت سارے سیب ہوتے ہیں، نہیں اس پر ایک سیب ہے خالی. اللہ نے اپنے حبیب سے حکم دیا کہ آپ اس سیب کو تناول فرما لیجیے، اور یہ سبب بنا کہ نور سیدہ زمین پر آ سکے. میں نے روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور مکرم کو اللہ نے معراج پہ بلایا تاکہ بلا فصل نور فاطمہ الزہرا اپنے حبیب کو عطا کر سکے. لہٰذا شاید اس نے کہا کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، اللہ نے اپنے حبیب کو خود، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. تو جو ہے آپ کی میں جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. کیوں؟ نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے ساتھ کہیے گا. بھائی اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان، انا اعطیناک الکوثر کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. حضور کے دل کو خوش کیا انا اعطیناک الکوثر کو نازل کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، اب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تخلیق سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ کہ تیری تخلیق سے پہلے ہی اپنے محبوب کو سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا. سیدہ کے نور سے پہلے تو ایک ہی نور ہے جی. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا. اور تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے. ایک منزل باقی ہے میرے ساتھ چلنا. دیکھیں نور سیدہ سلام اللہ کو لینے کے لیے عرش کو بلایا، تو جو ہم پلہ ہم کف ہے اس کے لیے بھی تو ایسا مقام ہونا چاہیے نا زمین پر جو عرش جیسا ہو. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی کو کعبے میں کیوں بلایا؟ جو ہے کہ میں کچھ کہنے لگا. تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں میں اٹھایا. یہ میرا سمجھ میں آ رہی ہے جس کا تعلق ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. تو قرآن میں جو 7 سورے ہیں مسبحات، اس میں سے پہلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ ہم اپنی نشانی آپ کو دکھلائیں. پھر کبھی اور صحیح سی تفصیل جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نجم میں 2 جگہ پہ معراج کا ذکر کیا، ایک سورہ اسراء میں کیا ہے اور ایک سورہ نجم میں کیا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر آگے کا لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اس یہاں معراج کا ذکر ہے. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، پر نجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، آپ نہ کبھی بہکے نہ کبھی گمراہ ہوئے. قرآن سپوزیشنز پہ تو بات کرتا نہیں، کسی نے کہا ہوگا رسول کو، اللہ نے جواب دیا کیا بہکے میں نہیں، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے. جن کے سامنے روایات ہیں، تاریخ ہے جن کے سامنے، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، یہ تو مسلسل مجالس میں پڑھی جاتی ہے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے. علمه شدید القوى، یہ وہی آپ کو شدید قوت والے رب نے تعلیم فرمائی ہے. ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، جب کہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے معراج پہ. ثم دنا، اس کے بعد آپ قریب ہوئے، فتدلى اور جھکے، فكان قاب قوسين او ادنى، تو 2 کمان اس سے کم کا فاصلہ رہ گئے. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو بس اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، جو بھی وحی کی. تو جو ہے جمعے کا دن ہے، کچھ آیتیں قرآنی سے استفادہ ہو جائے. وہی ڈسکلوز نہیں کیا اللہ نے. فاوحى الى عبده ما اوحى، اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی کی. یعنی انسانوں کو بھی قابل ہی نہیں سمجھے کہ اس وحی کو بیان کیا جائے. کیا بس اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی ہے، بس وحی کی. اب میں کیا عرض کروں، فاوحى الى عبده ما اوحى، اس ما ہے نا لفظ ما میں پوری وحی چھپی ہوئی ہے. اس نے اپنے بندے پر وحی، یہ جو بھی وحی، یہ جو کا ترجمہ ہے نا یہ ماں سے. اب اس ماں کو کھولنا ہے قرآن ہی سے، سادہ سی بات ہے. میں نے کہا معراج 2 باتوں کی وجہ سے، توجہ رکھیے گا. اب میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں. میں آپ کی خدمت میں یہاں پہنچا تو جناب بریگیڈیئر وسیم قادری صاحب، انہوں نے مجھے کچھ کہا کان میں ممبر پر آنے لگا تو کسی نے پوچھا مجھ سے کہ کیا کہہ رہے تھے. کچھ لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے تجسس کہ کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا جو بھی کہہ رہے تھے، جو بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا نا کہ اس بات کو بیان کیا جائے. اچھا جب میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے درمیان میں کہا قبلہ آپ وہ بتلا دیجیے جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. پتہ نہیں کہ ان کو آئے ذہن میں ہے یا نہیں.
فأوحى إلى عبده ما أوحى، اس نے اپنے بندے پر وحی کی بات جو بھی وحی کی. غدیر کا موقع آیا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. غدیر نزول ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام جی پہلے بیان ہو چکا. تو جو ہے یہ ما انزل الیک من ربک خود دلیل ہے کہ یہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، آج نہیں. اللہ کہہ رہا اپنے حبیب سے غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے، ولایت تو پہلے سے. تو ما انزل الیک من ربک لقد رأى، میں آگے کہا کہ جب اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی کی. پھر آگے کا لقد رأى من آیات رب، درمیان سے آیت چھوڑ دی میں نے کہ آپ نے اے حبیب اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. مسلمانوں اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو، معراج میں مصطفیٰ نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. رب تو نظر آ ہی نہیں سکتا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لہٰذا علی شریف نبی طالب کی زیارت میں السلام علیکم آیت اللہ العظمیٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے علی آپ پر سلام. یہ ہے ہم کف ہونا، زہرا اور علی سلام اللہ علیہما کا ہم کف ہونا یہ ہے. تو معراج پر 2 تحفے عطا کی، سیدہ کا نور عطا کی، علی کی ولایت عطا کی. سورہ مسبحات میں سنا رہا ہوں، بات شروع ہوئی ہے سورہ اسراء سے، اور جو آیت میں نے پڑھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جو کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یعنی اب ہم تسبیح کو سن نہیں پا رہے، درختوں کی تسبیح کو، ہواؤں کی تسبیح کو. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے زبان قال سے تسبیح، سبحان اللہ کہہ کے تسبیح. ایک ہے اپنے وجود سے تسبیح، یعنی کیا؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہا ہے. یہ ہے سبحان اللہ کہنا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھو اللہ اپنی توصیف بیان کر رہا ہے، الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. دیکھو یہ تعارف ہے اللہ کا، ذریعہ ہے مصطفیٰ. معمولاً ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے اپنا تعارف کرنا، اللہ سب سے بڑا ہے کائنات میں، اللہ اکبر. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے مصطفیٰ کے ذریعے، اپنے مخلوق کے ذریعے. معمولاً ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کا تعارف ہو بڑے کے ذریعے سے. بھائی ایک بچہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، تو چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے. یہاں بڑے کا تعارف ہے چھوٹے کے ذریعے. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہے. امیین، اب میں اسے جوڑ رہا ہوں حضرت سیدنا سلام اللہ علیہ میرے ساتھ چلنا. اچھا امیین میں بھیجا ہے. اب چونکہ اہل بیت کے در سے دور تھے تو امیین کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے. انہوں نے امیین کا مطلب نعوذ باللہ کہا کہ یہ تو ان پڑھ ہے. امیین میں، کیونکہ امیین اس کا تعلق ماں سے، یعنی ماں کے شکم سے جیسے جو آیا ہو تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا نا کوئی، اس لیے عرب اس لفظ کو اس میں بھی استعمال کرتے تھے کہ جو بے پڑھا لکھا ہو. حضور مکرم دیکھو کبھی لکھا پڑھا نہیں، حضور نے لکھا نہیں، جان بوجھ کے نہیں، اللہ نے منع کیا، زندگی پر نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لکھ لیتے نا تو الزام آ جاتا کہ یہ تو قرآن اپنی طرف سے لکھ کر لائے. کبھی مصطفیٰ نے کچھ لکھا ہی نہیں تاکہ الزام ہی نہ آنے پائے. کبھی کچھ لکھا ہی نہیں. کبھی یہ تم کہہ رہے ہو اگر لکھ کر لائے تو کبھی لکھا ہی نہیں زندگی. یہ نہیں لکھا کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا آتا نہیں تھا. توجہ ہے آپ کی؟ اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، اگر ان پڑھ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ، اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ تو نہیں سکتا، اسے کاغذ قلم دے دو. تمہارا کاغذ قلم نہ دینا بتا رہا ہے کہ اسے لکھنا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے. یہ خود دلیل ہے. اس لیے جب قرآن پورا نازل ہو چکا تھا نا تب نبی نے کہا اب لکھوں گا. چونکہ اب قرآن پورا نازل ہو چکا ہے، اب وہ جو خطرہ تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا کہ تو لکھ کر لے آئے ہیں، لہٰذا اب کام لکھ کے دوں گا، وہ لکھ کے دوں گا کہ جیسے کبھی گمراہ نہیں ہوگا. میرے سامنے ہے، توجہ ہے آپ کی جی. تو اگر وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا اسے کاغذ قلم. یہاں اللہ نے اپنا تعارف کرا مصطفیٰ کے ذریعے. وہ خدا ہوا کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. امیین یعنی یہاں پر طیب و طاہر ہونے سے مراد ہے، یعنی جیسے جو شکم مادر سے بالکل طیب و طاہر ویسا کہ جس کا کام ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، جو آیات کی تلاوت کرے. مصطفیٰ سامنے موجود ہے لیکن قرآن کافی نہیں جب تک کہ مصطفیٰ تلاوت تک کر کے بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم پوری گمراہی میں مبتلا تھے. یہاں پر اللہ کا تعارف ہے مصطفیٰ کے ذریعے. بڑے کا تعارف ہے، اب میں چھوٹے کا لفظ حضور کے استعمال کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں تو ساری کائنات کا کم ہے نا، اللہ اکبر ہے نا. تو جو ہے آپ کی تو اللہ کا تعارف ہے مصطفیٰ کے ذریعے.
تو میں لفظ سمجھانے کے لیے خالی کہہ رہا ہوں، بڑے کا تعارف ہے چھوٹے کے ذریعے. یہ یا آپ کو سورہ جمعہ میں نظر آئے گا یا حدیث کے سامنے نظر آئے گا. تو جو ہے کہ میں نے کیا کہا، یا اللہ نے اپنا تعارف کروایا مصطفیٰ کے ذریعے، یا پھر اللہ نے مصطفیٰ کا تعارف کروایا فاطمہ کے ذریعے. کہوں فاطمہ تو وہ ابوہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القصاص. توجہ ہے آپ کی. میں نے نہ آسمان کا شامیانہ بلند کیا، نہ زمین کا فرش بچھایا، نہ سورج و چاند کو روشن کیا، نہ سمندروں کو بہایا، نہ کشتیوں کو چلایا، الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، مگر ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے. الذین هم تحت القصاص. جبریل نے کہا یا رب ومن تحت القصاص، اور ان کا چادر میں ہے کون؟ میں 10 سے زیادہ جوڑ کر کروں. جبریل، اچھا یہ وہ 10ویں ہجری کا واقعہ ہے جب حدیث کے ساتھ ہوئی آیت اتی نازل ہوئی 10ویں ہجری. یعنی جبریل مصطفیٰ کے پاس قرآن لا چکے ہیں. کب سے لا رہے ہیں؟ یعنی ہجرت سے 13 سال پہلے سے لے کر 22 سال ہو چکے قرآن لاتے ہوئے. تو مصطفیٰ کے پاس قرآن لا چکے ہیں، علی کے پاس احد میں ذوالفقار لا چکے ہیں، سیدہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسنین کا جھولا جھلا چکے ہیں. تو سبھی کو تو جانتے ہیں، تو پوچھ کرو کہ کون ہے چادر کے نیچے. توجہ ہے، میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں بھائی. آپ مصطفیٰ کے پاس بھی آ چکے ہیں، علی کے پاس ذوالفقار لے کر آ چکے ہیں، آپ سیدہ کی چکی چلا چکے ہیں، اور آپ حسنین کا جھولا بھی جھلا چکے ہیں. تو سب اہل بیت کی پنجتن کی خدمت کر چکے ہیں. تو پوچھ کیوں رہے ہیں کہ یا رب محمد تحت القصاص، یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ ایک تو جبریل کی تمنا ہو رہی ہے کہ اللہ سے فضائل پنجتن کو ضرور. دوسرا یہ کہ شاید جبریل یہ کہنا چاہیں کہ میں سب کے پاس آ چکا ہوں، لیکن اب یہ 5 انوار ایک جگہ جمع ہے نا، تو میں سننا چاہتا ہوں اللہ سے کہ تعارف کس کے ذریعے سے. ایام فاطمیہ شروع ہو رہے ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد رہ جائے گا. تعارف مصطفیٰ کے ذریعے سے یا مرتضیٰ کے ذریعے سے یا سیدہ کے ذریعے سے یا حسنین کریمین کے ذریعے سے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ہے اور یہ ان کے چچا بھائی اور یہ ان کی بیٹی اور یہ ان کے نواسے ہیں، نہ یہ کہا کہ یہ علی ہیں اور یہ ان کے چچا بھائی محمد ہیں اور یہ ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے ہیں. سب جانتے ہیں فاطمہ تو ابوہا و بنوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. تعارف ہے سیدہ کے ذریعے سے. وجہ اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے جو بعد میں تاریخ میں ہوا بھی کہ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے وفات رسول کے بعد اپنا رشتہ جوڑ لیا رسول سے کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے کہ ہماری بھی رشتہ داری رسول سے بنتی ہے. اللہ نے حدیث کے سامنے سمجھایا ہے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت بطول کے رشتہ دار کو کہتے. جو خالی رسول کا رشتہ دار ہے وہ اہل بیت نہیں، جو رسول کے ساتھ بطول کا بھی. بطول سلام اللہ علیہ سے رشتہ بتاؤ. اس لیے مرکز تعارف ہے سیدہ، کہ یہ سیدہ ہیں، یہ سیدہ کے بابا ہیں، یہ سیدہ کے شوہر ہیں، یہ سیدہ کے بچے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرکز بنایا اس بیوی کو. لہٰذا وہ 6 مصرے کہہ کے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، کیونکہ محدثہ بیوی کا لقب ہے، خدا سے ہم کلام ہونے والا. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. بات ہو رہی ہے حدیث کے کتاب پر، انی اجد فی بدنی ذوقا ایتینی بالکساء الیمانی. اے بیٹی کسائے یمانی، چادر یمانی تو دیجیے گا، اس لیے کہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تو میں کہوں گا یا رسول اگر آپ کو ذوق محسوس ہو رہا ہے تو آپ طبیب کے پاس جائیے گا، سیدہ کے پاس کیوں؟ جی یعنی نبوت بھی جب ذوق محسوس کرے تو اسے شفا ملتی ہے. چادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. مرکز ہے بیوی، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. یہ اہل بیت کا مرکز سمجھ میں آ رہا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہم اور آپ کہاں ہیں یہاں پر؟ سبحان اللہ، کیسے انہوں نے جوڑا اپنے ساتھ ہمیں، ہم جیسے گناہگاروں کو، خطا کاروں کو. جیسے کہ شجرہ طیبہ کی حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا انا اصلھا، اس درخت کی جڑ میں ہوں، وہ علی الفرع، علی اس کا تنا ہے، والائمۃ اغصانھا، اور ائمہ اس کی شاخیں ہیں. اور سیدہ التی اصلھا رسول اللہ وفرعھا امیر، جوہر کے جو جڑ سے طاقت لے کر شاخوں کو دے رہا ہو. اس لیے ہر امام کی زیارت میں السلام علیکم ابا عبداللہ. دوسرا جملہ کیا؟ امام حسین رسول اللہ وسیلہ فاطمہ الزہرا. ہر امام جڑتا ہے رسول سے بیوی کے ذریعے سے، اس لیے کہ سب بیوی کی اولاد. جملہ کہنے لگا ہوں یعنی ائمہ تو بیوی کے بغیر رسول اللہ تک جڑ نہ سکے. امتی کی خاص اوقات ہے کہ وہ فاطمہ الزہرا کے بغیر رسول اللہ تک پہنچے گا. بی بی فاطمہ ہے درمیان میں، جو نبوت اور امامت کے درمیان کا برزخ ہے. نبوت ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے، درمیان میں ہے سیدہ. تو جو ہے آپ کی. اور پھر فرمایا والشیعۃ ورقھا، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. کہ ہمارے شیعہ کے ہاں جب کبھی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے فتورق ورقۃ منھا، ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے حدیث میں. یعنی ہر شیعہ الگ الگ پتا ہے اس درخت کا کہ جس کی جڑ رسول اللہ اور تنا علی ہے. اب 10 جوڑ کے بات کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. آپ نے ایک درخت کو دیکھا، آپ شائنہ دیکھو، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے تمہیں دیکھیں گے. ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم حیا کا
تو جو ہے خوشنو دیے جناب سیدہ بلندر سلام مل کے بلندر اللہ اتنی مناسب تعداد میں آپ ہیں، یہاں سے وہاں تک بلندر صلوات میرے نام محمد بات تمام ہو رہی ہے. اس لیے پتوں کی مثال دی کہ دیکھو لوگ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کس درخت کے پتے ہو، پھر وہ اگر پتا ٹھیک ہوگا تو درخت کے قریب آئیں گے. لہذا کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا، یہ شیعہ کا کردار ہونا چاہیے. میں بات کو مکمل کر رہا ہوں بیت کے ساتھ. تو بی بی ہے مرکز، ہم کیسے جڑے ہوئے؟ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. بھائی پورا دین سمٹ کے آ جائے گا اگر میرے ساتھ ہو. بھائی ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. پورا تبلا تبر آ گیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ ہے شجرۃ طیبہ. تو یہاں حضور مکرم کا تعارف بھی ہے بوسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو جو ہے آپ کی بس یہ جو آپ کے ذہن میں رہ جائے نا، فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ پورا دین ہے. یقین فرمائے گا کہ اس پر کم سے کم 5 مجالس یا 10 مجالس ہوتی ہے اس ایک فکرے پر، اس لیے کہ اس کا تعلق تطہیر سے بھی ہے، اس کا تعلق مباہلہ سے بھی ہے، اس کا تعلق غدیر سے بھی ہے. دیکھو جانتے ہیں نا کہ حضور مکرم پنجتن میں سے جو 4 اور ہستیاں انہیں لے کر حضور اپنی سربراہی میں نکلے مباہلہ کے لیے 24 ذی الحجہ کو. اور جو آیت ہے میں نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، پورا دین ہے اس میں. مباہلہ کی جب آیت نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ جو نجران کی عیسائی آیت ہے مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، مجھے خالی اس ایک فکرے پہ بات کرنی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، بات ختم ہو جائے گی. وہ نجران کی عیسائی آ کر اپنی قوم سے کہہ کر آئے تھے کہ ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا تو ہم دیکھ کر آتے ہیں کہ وہ رسول ہے سچا یا نہیں. اب اگر وہ جا کر اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سچا رسول ہے تو ان کی حاکمیت کہاں گئی؟ اور کوئی لائٹ کا اچھا یوسف کے بابا کون تھے؟ اچھا یہ آج معلومات بچے کو بتائیں، اس زمانے میں نہیں پتا تھا تو وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یوسف کے بابا کون تھے؟ کہ یعقوب. کعب کے بابا کا عبداللہ. کبھی عیسیٰ کا باپ کون؟ یعنی وہ یہ حضور مکرم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہر نبی کا حضور مکرم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہر نبی کا باپ ہے تو عیسیٰ کا بھی ہونا چاہیے، اور اگر عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر خدا، وہ خدا کے بیٹے ہو گئے. پوچھا موسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہ عمران. یا یوسف کا باپ کون ہے؟ کہ یعقوب. آپ کا باپ کون ہے؟ کہ عبداللہ. وہ بھی عیسیٰ کا کون ہے؟ سوال ان کا یہ ہے. جواب اللہ کا کیا ہے؟ ایک آیت نازل کی اللہ نے موبائل سے پہلے والی آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. کیا ہی بات ہے، کیا لاجیکل بات ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد عیسیٰ سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. اب دیکھیں عیسائی جو ہے نا حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں، حضرت حوا کو بھی مانتے ہیں. تو دلیل وہ دی جا رہی ہے کہ جو خود وہ قبول کرتے ہیں. یعنی اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے آئے لہٰذا اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے بغیر ماں کے بھی آئے، تو وہ تو زیادہ سزاوار ہوئے کہ اللہ کے بیٹے ہو. بات پہنچ گئی، دلیل ہو گئی. اگلی آیت پہ نازل کی اللہ نے والحق من ربک فلا تکن من الممترین. جب حق آ جائے نا رب کی جانب سے تو شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا پھر. یہاں دلیل پوری ہو گئی. اب وہ یہ سوچ رہے کہ اگر ہم جا کے بتلائیں گے تو ہماری حاکمیت ہی ختم ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم تو اپنی قوم کو جا کے بتلائیں گے کہ ہم نے بات کی تھی، ہم مطمئن نہیں ہو پائے، جھوٹ کہہ دیں گے جا کے. ابھی وہ اٹھنے لگے تھے کہ اللہ نے زنجیر باندھی پیروں پر مباہلہ کی آیت کے ذریعے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب کوئی علم آنے کے بعد بھی کٹ حجتی اور نہ مانے، فقل، تو رسول ان سے کہہ دو، تعالوا بلا لو ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ اپنے نفسوں کو لے آؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کر لیتے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے. اب تو یہ زنجیر آ گئی، کیا مباہلہ تو جو ہے. تو اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو لاتے، عورتوں کو لاؤ تو عورتوں کو لاتے، نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لاتے. اچھا یہاں بیٹو ابنا انا کا لفظ ہے، یعنی جمع کسی کا 3، نسانا 3، انفسنا 3. یعنی آیت میں گنجائش ہے کہ رسول کے علاوہ 9 افراد اور چل سکے. آیت میں گنجائش ہے 3 بیٹے 3 عورتیں 3 نفس، تو رسول کیوں لے کر گئے کم؟ لفظ میں گنجائش ہے، مصداق میں نہیں. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. دیکھو اگر اللہ کہتا نا
2 بیٹوں کو لاؤ اور پھر حسن حسین کو لے جاتے تو فضیلت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ کہا ہوتا تو اور بھی لے جاتے, اوروں کو بھی ساتھ بنا لے جاتے. عورتوں کو لے جاؤ, اگر ایک کا لفظ آتا نا امرأہ کا لفظ, امرأہ کہتے ہیں واحد, ایک خاتون, تو اگر بیوی کو لے جاتے تو پھر فضیلت اتنی سامنے نہیں آتی. اس لیے کہ ایک بیوی کو کہا تھا, ایک بیوی کو لے کر نہیں, اللہ نے اوپن چھوڑا, جو نبوت کی خاتون بن سکتی ہیں تو آ جائے. بس بات یہ ہے کہ لعنت ہونی ہے جھوٹوں پر. میں تو اشارے کر سکتا ہوں اور کچھ کہہ نہیں سکتا. جو یہ لیاقت رکھتا ہو کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے زندگی میں کبھی خود جھوٹ نہ بولا. جی تو اللہ نے کہا 3 بیٹے 3 عورتیں 3 نفس, گئے 2 بیٹے 1 عورت 1 نفس, گنجائش زیادہ کی. البتہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ابنانا ہے نا, اس میں سارے معصومین شامل ہیں, انفسنا میں بھی سب شامل ہیں. پتہ کیسے؟ ابھی مرض کرتا ہوں. وہ مامون رشید نے کہا امام رضا علیہ السلام سے کہ اگر یہ ابنانا کا لفظ نہ ہوتا مباہلہ کی آیت میں تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ آپ کو بڑا ناز ہے ابنانا پر. امام نے کہا ہمیں اصل ناز ابنانا پہ نہیں ہے, ہمیں اصل ناز انفسنا پر ہے. جی کبھی اس طرح سے بھی سمجھے گی. امام نے کہا ہم انفسنا میں بھی شامل ہیں, خالی ابنانا میں نہیں, انفسنا میں بھی شامل ہیں. اچھا, اب اللہ نے کہا 3 بیٹوں, کم سے کم لفظ میں 3 بیٹوں کو لے کر آؤ. حضور نے لفظی عدد بھی پورا کیا, ایک طرح سے پورا کیا. حسن حسین بیٹے بن کر گئے, اور علی, دیکھو حضور کا ایک لقب و کنیت ہے. جب ہم خطبے میں کہتے ہیں ابو القاسم محمد, آپ سب درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ابو القاسم یہ رسول کو کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کے بیٹے قاسم تھے, ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو راوی نے پوچھا حل ترانی اہل زیادہ, کیا اس سے زیادہ کبھی اہل سمجھتے مجھے کہ اور بھی کچھ بتائیں؟ امام نے کہا ہاں, انہیں پوچھا ہے تو بتاتا ہوں. کیا تو جانتا ہے کہ علی قسیم الجنت والنار, لہٰذا علی ہے قاسم, اور رسول علی کے استاد ہیں, اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. تو علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے. اب جب آپ خطبے میں کسی بھی خطیب سے سنیں ابو القاسم محمد اور سلوات بھیجیں تو اس نیت سے سلوات بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر سلوات بھیج دیں. بھائی ابو القاسم محمد بلندر سلوات بھیج دو محمد, اور تمام ہو رہی. تب رسول کے کتنے بیٹے گئے مباہلہ میں؟ حسن حسین اور علی, وہ بھی رسول کے بیٹوں کی طرح, کیونکہ ابو القاسم رسول, علی قاسم رسول. 3 بیٹے ہو گئے, عدد پورا ہو گیا. اور رکھنا میرے ساتھ 3 نفس گئے, ابھی روایت سنا چکا ہوں. علی بھی نفس رسول, حسن بھی نفس رسول, حسین بھی نفس رسول, کیونکہ امام رضا نے کہا ہم نفس میں شامل ہیں. 3 نفس چلے گئے, 3 بیٹے گئے, 3 نفس گئے. اب نسانہ کی منزل ہے. بیوی تو ایک ہی ہے, بلائی تھی 3 عورتیں, ایک خاتون گئی ہے لیکن 3 رشتوں کے ساتھ. فاطمہ تو وابوها وبالوها وبنوها, نبوت کی بیٹی بن کر, ولایت کی زوجہ بن کر, امامت کی ماں بن کر فاطمہ تو خوشنودی ہے جناب سیدہ بلندر. اب بنتا ہے بلندر سلام دینا. اللہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوں فاطمہ تو وابوها وبالوها وبنوها کہ اس لیے کروایا تھا دارو, یہ فاطمہ یا فاطمہ کے بابا, یا فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے. تو مباہلہ میں جا رہی 3 نسبتوں کے ساتھ. لہٰذا اقبال نے کہا تھا کہ مریم از ایک نسبت حضرت زہرا عزیز, مریم کی تو ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ عزیز, حضرت عیسیٰ سے. واسع نسبت حضرت زہرا عزیز, حضرت فاطمہ زہرا عزیز, کہ بی بی سیدہ کی 3 نسبتیں, نبوت کی بیٹی ہیں, ولایت کی زوجہ ہیں, امامت کی ماں ہے. نسانہ کا عدد پورا ہو گیا, ایک بیوی لیکن 3 نسبتوں سے. جی جس بیوی کا حدود اربع یہ ہے کہ آگے دن کے رسالت ہے, پیچھے دن کے ولایت, 7 دن کے امامت ہے. جی لہٰذا اختر چنوٹی نے کہا کہ اختر در بطول سے انداز شہ نبا, کمزر تو نے خواہش جنت فضول کی. اتنے بڑے در پر خالی جنت مانگے جا رہا ہے. جی اس جو خاتون قیامت و خاتون جنت وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اس لیے ایک ہی بیوی ہے, یہ مرکز ایک ہی ہو سکتی ہے. کیوں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. ابھی میں نے کہا حسن بھی اپنے زمانے کے حیدر, حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر, تو ہیں علی اور بھی حیدر, اور ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. اور فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا, ایک ہی ہے فاطمہ, کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, تقدیر جو لکھنے والا ہے نا, رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا.
خالی تقدیر میں لکھنے سے نہیں ملے گا جب تک زہرا کی مرضی شامل نہ ہو. سلام اللہ علیہ. میں اختتام پر آ گیا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ چلیں گے. آپ کو لکھ دیا تھا کاتب تقدیر نے لکھ دی قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے. مقدر کے سوا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, اور فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. اور کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم, کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نعرہ حیدری کہنا چاہیے آپ کو مل کے بابا سے بلند ہاتھ اٹھا کر. کیا کہنا مل کے یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہ و بنوہا. سمجھ آ گیا بات یہیں پر تمام ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قاضی صاحب آپ کے آپ کے تمام مولانا صاحب تمام کے جو مرحومین ہیں ان تک ثواب پہنچنے کے لیے ذکر سیدہ سے بڑھ کر تو کوئی ذکر ہو نہیں سکتا تھا ایصال ثواب کا. کہ جس ذکر کو رسول اللہ سننا چاہے اور جس در پر آ کر رسول اللہ کھڑے ہو جائیں. ایام فاطمیہ کا آغاز ہے. دیکھو جب ایام فاطمیہ شروع ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بی بی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. اب مانگنے تو زہرا دربار میں گئی ہے, یہ غربت علی. کتنی بڑی غربت ہے میرے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. سادات کرام نے تشریف فرمایا, آپ کی جدہ کا ذکر ہے کہ کوئی علی کے سامنے, مجھے معاف کیجیے گا لیکن مسائل بھی بی کے ایسے ہیں, میں کتنا چھپا کر پڑھوں لیکن جملہ تو کہنا ہے. کوئی علی کے سامنے زہرا پر ہاتھ اٹھا دے اور علی کو صبر کرنا پڑے وصیت رسول کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق. کتاب الکافی میں حدیث ہے کہ جب حضور کا آخری وقت تھا تو جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے حکم سے, کہا یا رسول اللہ آپ علی سے کہیے کہ آپ کے بعد علی کی خلافت کا حق غصب کیا جائے گا. علی صبر کرے, کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. لیکن ایک موقع پر جبرائیل نے اللہ کے حکم سے کہا کہ آپ علی سے کہیے کہ علی کی حرمت کو پامال کیا جائے. علی گرے زمین, کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں صبر کروں. اے امام زمانہ علیہ السلام, جمعے کا دن ہے, آج آپ کا دن ہے, مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہیں, کربلا میں ہیں یا مشہد میں ہیں یا سامرہ میں ہیں یا جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان ہیں اور اپنی ماں فاطمہ زہرا کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. اے مولا امام زمانہ, آپ کے قلب مقدس کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ کی جدہ کی شہادت کے ایام آ چکے ہیں کہ جب زہرا در و دیوار کے درمیان آنے والے نے, ابھی آپ پر واجب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ وہ کون تھا. ظاہر ہے کہ مولا امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ خود واضح کر دیں گے, لیکن آج آپ نے بتانا ہے اپنے بچوں کو کہ جب آنے والا آیا اس دروازے کو ایسے آگ لگائی کہ زہرا در و دیوار کے درمیان. وہ یہ کہتا ہے کہ جب دروازہ رسول زادی پر گرا ہوا تھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے رحم آ گیا بی بی پر, لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا. میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا اور لوگوں نے دروازہ گزرنا شروع کر دیا اور سیدہ کی آواز آئی فخذینی فضا, اے فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دی. امیر المومنین تشریف لائے, علی کو صبر کرنا ہے, علی کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں مدینہ کی گلیوں میں ایسے پھرایا جا رہا تھا جیسے ذبیحہ کو کھینچا جاتا ہے. جیسے سیدہ غزہ فاقہ ہوا تو یقین جانو اپنی ٹوٹی ہوئی بسیوں کا پہلے ذکر نہیں کیا. پہلے فضا سے کہا آئین ابو الحسن, علی کو کہاں لے کر گئے, علی کو دربار میں لے کر گئے تاکہ خلافت کو قبول کروائیں. سیدہ اٹھی اسی کیفیت میں آئی, کہا علی کو چھوڑ دو, علی کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی ورنہ ابھی میں دعا کروں گی. سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی اور قریب تھا کہ مسجد کی دیواریں گر جاتی, مدینہ پر عذاب نازل ہو جاتا. اتنا خوف آیا کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا اے بی بی علی کو بچا لائی, کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. وہ شبر جالے سن اللہ صدر, شبر حسین کے سینے پر تھا. قابض العلیت حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا, ضربتن میں ضربت, حسین پر ضربتیں لگی. ایک بہن دل زینبیہ سے 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھ. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول, اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی. یہ وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. جس بی بی کی قبر کا بھی معلوم نہیں ہے جنت البقیع میں ہے یا حجرے میں ہے یا روضہ رسول میں ہے, خدا جانتا ہے کہاں.
وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حضرت زہرا پر یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند ماشاء اللہ کیا گریا ہے سبحان اللہ کیا کہتی ہے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا آخری مرتبہ کہنا ظہور امام زمانہ کے لیے یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔